الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم انفعکم للناس۔ سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے ہم آج کی اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آپ نے اعلان میں سنا، اسلام اور سوشل ورک۔ تو میں نے 3 باتیں مجھے آج کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک بات یہ آپ کے سامنے رکھنی کہ اسلام میں سوشل ورک کی اہمیت کیا ہے۔ دوسری بات آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھنی ہے کہ سوشل ورک کی اجتماعی نظام کے ساتھ جڑ کر کے کام کرنے کی کیا اہمیت۔ یعنی ایک سوشل ورک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی انفرادی طور پہ خدمت خلق کا کام کرتا رہے، لیکن سوشل ورک اجتماعی طور پہ کیوں ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھنی ہے کہ شریعت کے اعتبار سے معاشرے میں کون کون سے کام سوشل ورک کے ہیں، خدمت خلق کے ہیں، جو ہم کو کرنے چاہیے۔ جب ہم سوشل ورک ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے الگ الگ طرح کی اصطلاحات ہیں۔ سوشل ورک بھی کہا جاتا ہے، سوشل سروس اس کو کہا جاتا ہے۔ اردو میں بڑا خوبصورت سا ایک لفظ ہے اس کے لیے، خدمت خلق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت۔ اور عام طور پہ دوسرے الفاظ جو انگریزی میں استعمال ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں اردو کا لفظ زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے اور زیادہ خوبصورت معنی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی خدمت کرنا۔ شریعت کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ شریعت میں سوشل ورک کی کیا اہمیت ہے، اس میں سب سے پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجا، اور نبیوں کا جو دنیا کے اندر کام تھا اس کے 2 ڈائمنشن تھے، 2 پہلو اس کے تھے۔ ایک پہلو تو یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو انبیاء آتے ہیں وہ روحانی رہنمائی کے لیے آتے ہیں، اسپریچول گائیڈ بن کر کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کے لیے آتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر نبی کی زندگی کا ایک پہلو، یعنی ایمانی اور روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا پہلو ہوتا ہے سوشل ریفارم کا۔ ہر نبی دنیا میں ایک طرح سے لوگوں کے ایمان اور ان کے عقیدے کی بھی اصلاح کرتا ہے، اور دوسری سطح پر سماج اور معاشرے کی اصلاح کا کام بھی کرتا ہے نبی۔ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، وہ ایک طرف جہاں توحید کی بات لوگوں کو سکھا رہے ہیں، لوگوں کا عقیدہ درست کر رہے ہیں، وہاں سماج میں پائے جانے والی ایک برائی کی اصلاح بھی کر رہے ہیں کہ لوگ ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ آپ شروع سے دیکھتے جائیں، حضرت نوح علیہ السلام، ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے، تو وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں، کشتی تیار کر رہے ہیں۔ ایک طرح کا سوشل ورک ہے نا، کہ لوگوں کو آفتوں میں، مصیبتوں میں ریلیف دینے کے لیے کشتی تیار کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بنی اسرائیل کے بندے پر ایک قبطی ظلم ڈھا رہا ہے، تو آگے بڑھ کر کے اس کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور اس مظلوم کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی سوشل سروس ہے، مظلوم آدمی کی مدد کرنا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر گزر رہے ہیں ایک راستے سے، اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک دیوار ڈھہنے والی ہے، دونوں اپنے ہاتھوں سے وہ کیا کر رہے ہیں، اس دیوار کو کھڑا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس دیوار کے نیچے ایک یتیم کا خزانہ ہے، اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ دیوار گر جائے گی تو خزانہ باہر آ جائے گا، اور ان کے جو گارجین ہیں وہ خزانہ اپنے قابو میں لے لیں گے۔ تو یتیموں کی مدد کرنا بہت بڑا سوشل ورک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، بیماروں کو شفا یاب کر رہے ہیں، نابینا لوگوں کی بینائی لوٹا دے رہے ہیں۔ تو جو میڈیکل ایڈ ہوتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، ان کے زمانے میں قحط آنے والا ہے، اور اس قحط میں لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے پہلے اناج کو جمع کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ قحط آ گیا تو وہ راشن تقسیم کر رہے ہیں سستی قیمت میں، یا بہت سارے لوگوں کو مفت میں دے رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ راشن تقسیم کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں تک کے اناج فراہم کرنا، کتنا بڑا سوشل ورک ہے۔ ایسے سارے انبیاء کی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو جو بہت خوبصورت ڈائمنشن ان کی زندگی کے ہوتے ہیں، بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، اس میں سے ہر نبی کی زندگی کا ایک پہلو کیا ہوتا تھا کہ نبی اپنے آپ میں سوشل ورکر بھی ہوتے تھے۔ بلکہ سوشل ورک میں تو سب سے بڑا سوشل ورک ہے لوگوں میں ہدایت تقسیم کرنا، توحید کی دعوت دینا۔ دعوت اپنے آپ میں ایک بڑا سوشل ورک ہے
لیکن کیونکہ ہم جب سوشل ورک لفظ استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ جو انبیاء والا سوشل ورک ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، تو اس کے علاوہ بھی یعنی ہدایت اور دعوت کے ساتھ ساتھ سماج اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے صحابہ کرام، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کام کرتے رہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو بہت سارے خوبصورت پہلو ہیں، ان میں سے ایک بڑا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں ایک سوشل ورکر بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے نبی کی بعثت تو اس وقت ہوئی جب اللہ کے نبی 40 سال کے ہو گئے، پر اللہ کے نبی کا سوشل ورک تو بہت پرانا تھا. آپ سوچئے جب اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس گھبرائے ہوئے آئے، تو حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کو تسلی دی کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بڑے نیک ہیں، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضائع اور برباد نہیں کرتا، اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نقصان نہیں پہنچاتا ہے، تو آپ بہت اچھے انسان ہیں، اللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا. پھر یعنی بیوی ہے. ایک بات یہ سمجھیے کہ کسی بھی انسان کی شخصیت کی اچھائیاں اور برائیاں سب سے زیادہ اس کی بیوی پر ہی واضح ہوتی ہے. بیوی اس کو صبح و شام دیکھ رہی ہوتی ہے، سب سے قریب سے دیکھا ہوتا ہے بیوی نے، بیوی اس کا لباس ہوتی ہے. حضرت عائشہ کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اللہ کے نبی کی زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو اس وقت کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی نیکیاں یاد دلا رہی ہیں؟ فرمایا کلا لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ رشتہ داری نبھاتے ہیں، وتصدق الحدیث، اور آپ سچی بات کرتے ہیں، اور آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ فقیروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ محنت سے پیسہ کما کر کے مسکینوں پہ خرچ کرتے ہیں، آپ بیوہ عورتوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو سوشل ایسپیکٹ تھا، جو اللہ کے نبی کی زندگی کا سماجی پہلو تھا، کیونکہ عبادات تو اس وقت اس طرح سے نزول ہی نہیں ہوا تھا، نماز اور روزے اور حج اور زکوٰۃ، یہ سارے احکام جو شریعت کے اندر ہمارے ہیں وہ تو اللہ کے نبی کی بعثت کے بعد آئے. تو جو نیکی اللہ کے نبی کی یاد دلائی وہ کون سی تھی؟ سوشل ورک کی نیکیاں، کہ آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا بننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ضائع اور برباد کرے گا. تو اللہ کے نبی اپنے آپ میں سوشل ورکر تھے. اللہ کے نبی کی سیرت کا یہ پہلو آپ پورا آپ پڑھتے چلے جائیں، اللہ کے نبی کی سیرت میں بہت آپ کو ملے گا، یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں. ورنہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اگر صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیسہ آ جائے تو رات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باقی نہیں رہنے دیتے گھر کے اندر. صرف اتنا پیسہ جو قرضہ دینا ہوتا تھا اتنا باقی رکھتے تھے، باقی سارا سب کچھ خرچ کر دیتے تھے. اور اللہ کے نبی پاس کم پیسے نہیں آتے تھے، اللہ کے نبی فقیر نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں تھے، اللہ کے نبی امیر تھے، پیسے اللہ کے نبی بہت آتے تھے، لیکن اللہ کے نبی اس کو رکھتے نہیں تھے، اللہ کے نبی اس کو خرچ کر دیتے تھے. خود تکلیف میں اپنی ازواج کو تکلیف میں رکھ دیتے، لیکن غریبوں کا، فقیروں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، کسی مانگنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں کرتے تھے. تو یہ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سوشل ورک اپنے آپ میں ایک سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ کہ اللہ کے نبی سوسائٹی کے لیے کام کرنے والے تھے، اور یہ امت بھی سوشل ورکر امت ہے. یعنی اللہ نے اس امت کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو. کیوں؟ کیونکہ تم کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. سوشل ورک کیا ہے؟ لوگوں کی خدمت کرنا ہے نا بھائی. ایک تو ہوتا ہے آدمی اپنی اور اپنی فیملی کا ہی خیال رکھے، تو یہ تو سوشل ورک نہیں ہے. سوشل ورک یہ کہ آپ سوسائٹی کے لیے، معاشرے میں بسنے والے انسانوں کے لیے، خاص طور پہ معاشرے میں بسنے والے محتاجوں اور بے بسوں کے لیے فکر کریں، ان کے لیے کام کریں، چاہے اپنی جسمانی محنتیں ان کے لیے صرف کریں، چاہے اپنا مال ان کے لیے صرف کریں. یہی سوشل ورک ہے. اللہ نے اس امت کے بارے میں فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے، سوسائٹی کے لیے پیدا کیے گئے ہو. یہ امت اٹ سیلف اپنے آپ میں سوشل ورکر امت ہے. اس سوشل ورک میں سے ایک سوشل ورک اللہ نے بتایا کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ سوشل ورک میں سے ایک حصہ ہے ہدایت بانٹنا، سب سے بڑا. یعنی مشرک ہے، کوئی کافر ہے، اس تک کہ ہدایت کا پیغام پہنچا دینا، یہ سب سے بڑا سوشل ورک. لیکن اس کے علاوہ بھی ہر انسان کے لیے فکر مند رہنا. یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا تم مسلمانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اللہ نے کیا فرمایا؟ لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. بلکہ آپ دیکھیے اسلام کا جو سوشل ورک کا کانسیپٹ ہے وہ کتنا براڈ اور وسیع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو بھی زمین پر ہیں ان پر تم رحم کرو
تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمانوں پر ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں پر ہی رحم کرو. بہرحال ہم جب رحم کی بات آئے گی، تعاون اور ہمدردی کی بات آئے گی تو بلا شبہ مسلمان کو پرائرٹی دینا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو مسلمان ہیں ان پر رحم کرو. اللہ نے اوور آل ساری ہیومینٹی، بلکہ ہیومینٹی سے آگے جا کر کے جتنے بھی جاندار دنیا کے اندر ہے زمین پر، اللہ نے فرمایا ارحموا من فی الارض، جو بھی زمین پر بسنے والی مخلوق ہے ان پر رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، تو آسمان پر جو رحمان ہے وہ تم پر رحم کرے گا. الراحمون یرحمہ الرحمن، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے. حتیٰ کہ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے سوشل ورک کا، اس میں تو جانور بھی شامل ہیں. آپ جانور کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، شریعت حکم دیتی ہے. یعنی آپ سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، راستے سے کہیں گزر رہا تھا، پیاس لگی، دیکھا ایک کنواں ہے. اب کنویں میں پانی اس کو کھینچنے کے لیے کوئی ڈول وول نہیں تھی، تو بیچارہ کسی طرح سے رسی سے باندھ کر کے نیچے اترا کنویں میں اور پانی پیا، سیراب ہو گیا. تو اوپر آیا، تو اوپر آ کر کے اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ پیاس سے کیچڑ چاٹ رہا ہے، کیچڑ چاٹ رہا ہے. ابھی کنویں میں نیچے جا کر کے پانی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا نسبتاً، لیکن اس کو کتے پر رحم آ گیا کہ جیسے پیاس مجھے لگی تھی اس کتے کو بھی لگی ہوگی. آپ سوچئے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی انسان کو اپنے اوپر قیاس کر لیں، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے لیے وہ پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں. اس نے کتے کو قیاس کیا کہ بھائی میں پیاسا ہوں، کتا بھی میری طرح پیاسا ہے جیسے تھوڑی دیر پہلے میں پیاسا تھا. تو وہ واپس نیچے اترا اور اس نے وہ پانی نکالا اور پانی نکال کر کے کتے کو پلایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی. یہ خدمت خلق، ہاں مغفرت کا سبب ہے اللہ کے یہاں پر. بلکہ اسی روایت میں آگے آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت، زناکار عورت، وہ کہیں سے گزر رہی تھی، اس نے ایک جگہ پانی دیکھا کہ کتا پیاسا ہے اور وہ کیچڑ چاٹ رہا ہے، تو اس نے اپنے موزے سے، پہلے چمڑے کے موزے ہوتے تھے، تو موزے میں پانی بھر کر کے اس کو پلا دیا. اللہ نے اس کے ایک عمل کی وجہ سے اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دی. یہ جو ہے، اس لیے ہم سروس، میں نے کہا نا کہ ہم ہیومینٹی کی بات نہیں کرتے ہیں. اردو والے جو لفظ استعمال کرتے ہیں خدمت خلق، یعنی اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا اور اس کی فلاح کے لیے سوچنا. شریعت میں سوشل ورک کا اتنا زیادہ وسیع تصور ہے، اتنا یعنی وسیع کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر کہ جو بھی زمین پر ہے ان کے ساتھ تم رحم کرو. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب لوگ کون ہیں؟ جو سب سے زیادہ انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے. اس میں بھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کو، فرمایا انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے. جتنا زیادہ آپ کی ذات سے، آپ کے مال سے انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے یہاں وہ سب سے محبوب لوگ ہیں، سب سے پسندیدہ اللہ کے لوگ ہیں. بھائی ایک روایت میں آتا ہے خیرکم انفعکم للناس، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے. وحب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخلہ فی قلب مسلم. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائیں کہ بہترین عمل اللہ کیا گیا ہے کہ آپ کسی مسلمان کے دل میں خوش کر دیں، مسلمان کو خوش کر دیں، یا اس کو کھانا کھلا دیں، یا اس کا قرضہ ادا کر دیں. یہ سارے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ گنائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ایک مزاج ہی بن گیا ہے کہ ہم دینداری کا مطلب صرف عبادتوں تک محدود سمجھتے ہیں، کہ دینداری کا مطلب عبادتیں کر لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، کہ میں اپنے کسی بھائی کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں، کہ میرا کوئی بھائی پریشان حال ہے اور میں اس کے ساتھ چل کر کے اس کی کوئی مدد کر دوں، بیمار ہے تو اس کو اسپتال میں لے کر کے چلے جاؤں، یا اس کی کہیں سفارش کرا دوں، اس کے بچے کا ایڈمیشن کرا دوں. مختلف کام ہوتے ہیں. اپنے بھائی کی مدد کی غرض سے اس کے ساتھ چلوں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مجھ کو محبوب ہے اس سے کہ میں اپنی اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کروں. مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں. شریعت میں یہ تصور ہے. ہم بعض مرتبہ صرف نماز روزے کو، بلا شبہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے، روزے کی بہت فضیلت ہے، حج کی بہت فضیلت ہے، لیکن دینداری صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے. اگر آدمی کی جو سوشل زندگی ہے وہ اگر وہاں پہ اس کے معاملات اور اخلاق خراب ہیں
تو اس کی دینداری بعض مرتبہ اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی، بلکہ اگر بندہ اس کا ایمان درست ہے تو معاشرے میں اس کا جو کردار ہوگا وہ اس کی روشنی پھوٹے گی اور سارے انسان اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ایمان ہوگا تو ایمان دل کے اندر نہیں رہتا ہے، اس ایمان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مومن کی ذات سے سارا معاشرہ اور ساری انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے قرآن مجید میں جہاں نیکی کا تصور بیان کیا گیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، یہ نیکی نہیں۔ جب یہودیوں نے تحویل قبلہ پر، قبلہ کے چینج کرنے پر اعتراض کرنا شروع کیا تو اللہ نے سمجھایا کہ نیکی کیا ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایمان نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ۔ پہلے ایمان کا ذکر کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نیکی بغیر ایمان کے اللہ کے یہاں نیکی نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے تو ایمان لانا ہے۔ جو ایمان نہیں لے کر کے آئے وہ کتنا بھی سوشل ورک کر لے، اللہ کے یہاں ان کی نیکی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایمان کے بعد کیا فرمایا؟ ایمان کے بعد عبادتوں کا ذکر نہیں کیا، فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور اپنا مال دے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، حالانکہ اس کو مال سے بہت محبت ہے، مال کی چاہت اس کے دل کے اندر ہے، لیکن اپنی مال کی محبت مار کر کے خرچ کر رہا ہے۔ تو رشتہ داروں پہ خرچ کیا، یہ تو سوشل ورک نہیں ہے، تو اس کے اپنے رشتہ دار ہیں، لیکن مسکینوں پہ بھی خرچ کر رہا ہے، یتیموں پہ خرچ کر رہا ہے۔ اس زمانے میں مسافر ہوا کرتے تھے جو کہیں سے آئے ہیں بیچارے، ان کا گھر بار چھوڑ کر کے ان پر خرچ کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ نیکی ہے، اللہ نے فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ یعنی آپ سوچئے نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ اس آیت میں بعد میں ہو رہا ہے اور غریبوں اور مسکینوں پر مال خرچ کرنے کا تذکرہ پہلے ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں نیکی کے تصور میں یہ معاملہ ختم ہو گیا کہ ہم صرف نماز روزے تک کے نیکیوں کو اور عبادتوں کو، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ آپ اللہ کے بندوں تک نہ پہنچیں۔ آپ کو اللہ کے بندوں تک پہنچنا ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو بغیر اللہ کے بندوں تک پہنچے آپ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، میں بیمار ہوا اور تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا؟ تو بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ تیری ذات تو بڑی بلند اور پاک ہے، تجھ کو کیسے کہاں کوئی بیماری لگ سکتی ہے، تو بڑا تیرا مرتبہ بہت بلند ہے، تیری ذات پاک ہے کہ وہ بیمار ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو وہاں مجھ کو بھی پا لیتا۔ اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ کے بندوں تک پہنچو پہلے۔ کہا فلاں بندہ میرا بیمار ہوا تھا، اگر اس کی عیادت کو جاتا تو ہم کو بھی پا لیتا۔ ہم کتنا معاشرے میں ہمارے یہاں تو اپنے رشتہ دار بیمار ہو جائے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ جا کر کے عیادت کریں، کتنی فضیلت ہے عیادت کی۔ چاہے جائے کہ آپ جو ہے کسی اجنبی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیں اسپتالوں میں، ہاں یہ ساری حدیثیں پڑھ ہم رہے، عمل کوئی اور کرتا ہے۔ مطلب مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن یہ حوالہ دینا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی دین میں سوشل ورک کی اتنی اہمیت ہے، لیکن زمینی سطح پر آپ دیکھیں تو سوشل ورک کا کام سارے کافر لوگ کر رہے ہیں۔ آپ سوچیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ اپنے باطل معبودوں کو خوش کرنے کے لیے نیکیاں کر رہے ہیں، ہم اپنے سچے معبود کو خوش کرنے کے لیے نیکی نہیں کر سکتے۔ ہمارے دین میں تو یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو مریض تک پہنچو۔ ہمارے دین کا یہ تصور ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے مجھے کھلایا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہے، ایسے بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ تیری ذات تو پاک ہے، تجھ کو تو بھوک ہی نہیں لگتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے میرا فلاں بندہ تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، اگر تو اس کو کھانا دے دیتا تو مجھ کو بھی پا لیتا، وہاں پر ہی میں تجھ کو مل جاتا۔ ہاں لیکن ہمارے آپ سوچئے بہت افسوس کی بات ہے، ہم اللہ کا کیا جواب دیں گے۔ ابھی 2-4 سال پرانا ہی واقعہ ہے نا، مدھیہ پردیش میں ایک عورت بھوک کی وجہ سے مر گئی، مسلمان، بھوک کی وجہ سے اس کے گھر پہ کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا۔ ہم اس قوم کے لوگ ہیں کہ ہماری منگنیاں ہمارے گھر میں ہوتی ہے، 5-5 10-10 لاکھ روپیہ ہم خرچہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے قوم کی عورت جو اربوں روپیہ زکوٰۃ کا نکالتے ہیں، ہمارے قوم کی عورت
فاقہ کشی سے مر گئی، اس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، اللہ کے ہم کیا جواب دیں گے؟ کہاں جاتی ہماری زکوٰۃ ساری؟ ہاں، کہا کہ میں نے کھانا مانگا تو نے کھانا نہیں کھلایا. ہاں، اللہ تعالیٰ کہے گا بندے سے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے پانی نہیں پلایا، تو بندہ پھر وہی جواب دے گا کہ اللہ تیری ذات تو بڑی پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا، اگر اس کو پانی پلا دیتا تو تم مجھ کو وہاں پر پا لیتا، میں مل جاتا تجھ کو. افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، یہاں سے لے کر کے آپ یو پی چلے جائیں، بنگال چلے جائیں، اس طرف بھی آپ چلے جائیں، ابھی گرمی کا سیزن آنے والا ہے، کتنے پیاؤ جو ہوتے ہیں نا پانی پلانے کے جو اسٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں، میں نے کبھی کسی مسلمان کا اسٹال نہیں دیکھا کہ پانی پلانے کے لیے اس نے کبھی کہیں پر ایک چھوٹا سا، کتنا پیسہ لگتا ہے پانی پلانے میں بھائی؟ ہاں، دنیا کا خرچہ ہم کر دیتے ہیں، لیکن کسی اسٹیشن پر میں نے نہیں دیکھا. یہاں پر کتنے ٹرینیں گزرتی ہیں ممبئی سے ہو کر کے اور الگ الگ جگہوں پہ جانے والی، بعض مرتبہ میں دیکھتا ہوں کہ بھائی وہ جو بیچارے غریب ان کا طبقہ ہوتا ہے وہ چالو ڈبے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے پاس اتنا بھی مہلت نہیں ہوتی کہ اسٹیشن سے نیچے اتر کر کے پانی بھر لیں. تو میں نے دیکھا بعض تنظیمیں جو ہیں وہ ان کو پانی پلانے کا کام کر رہے ہیں. میں بھی انشاءاللہ بتاؤں گا پانی پلانے کی کتنی فضیلت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے افضل صدقہ پانی پلانا ہے. ہم پڑھتے ہیں یہ ساری حدیثیں، لیکن آج تک میں نے کسی مسلمان کو نہیں دیکھا کہ اس کا کوئی اسٹال لگا ہوا ہو پانی پلانے کا خدمت خلق کے لیے. آپ کے اسٹیشن کے باہر کلیان میں اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، کیا ایک پانی پلانے کے لیے اتنے سارے نکل کے آنے والے گرمی کے مہینے میں گزرتے ہیں؟ ہاں، کیا ہم ان کو پانی نہیں پلا سکتے ہیں؟ اتنی بڑی ہماری آبادی ہے، کسی کلیان میں ہوں تو اس کی مثال دے رہا ہوں، ورنہ مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی ہے لیکن کہیں کوئی پانی پلانے کے لیے میں نہیں دیکھتا ہوں مسلمانوں کی طرف سے کوئی انتظام ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، جب وہ کتے والی حدیث اللہ کے نبی نے بیان کی تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جانوروں کے ساتھ حسن سلوک میں بھی اجر ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہر جاندار کے ساتھ، ہر گیلے کلیجے والے کے ساتھ نیکی کرنے میں اجر ہے. لوگ کتوں کو پانی پلا کر کے ان کی بخشش ہو جاتی ہے، ہم انسانوں کو پانی پلانے کے روادار نہیں ہیں، انسانوں کو پانی پلانے کے روادار نہیں ہیں. تو کیا یہ نہیں بہت کوئی مشکل کام نہیں ہے؟ میں کرلا میں ایک مرتبہ میں نکلا باہر ویسٹ کی طرف، تو ایک ٹرسٹ ہے ان لوگوں کی، ایک مندر ہے اور وہاں پر شربت بٹ رہا تھا. کرلا سمجھنے مطلب کروڑ پتی مسلمان وہاں رہتے ہوں گے، اربوں کی جائیداد ان کی ہوگی. تو مندر کی ٹرسٹ کی طرف سے پانی بٹ رہا تھا شربت، اور باقاعدہ کئی مسلمان لڑکیاں عورتیں نقاب پہن کر کے 2-2 3-3 گلاس پانی لے کر کے جا رہی پی رہی. علاقہ ہمارا، پانی کوئی اور پلا رہے ہیں، حدیثیں ہم سناتے ہیں پانی کوئی اور پلا رہے ہیں. اسی جگہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ کاپیاں بٹ رہی ہیں، جو نیا سال شروع ہوا تو کتابیں اور کاپیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور مسلمان عورتیں نقاب لگا کر کے کھڑی ہیں اور باقاعدہ وہ حاصل کر رہی ہیں. میں بتا رہا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مجھے کسی کافر کا حوالہ دینا پڑے آپ لوگوں کے سامنے، لیکن صورتحال یہی ہے. صورتحال یہی ہے. ہم کھانا کھلانے کی اتنی فضیلت بیان کرتے ہیں اور کھانا کھلانے کے لیے کون پہنچتا ہے؟ الگ الگ احتجاجات میں آپ دیکھیے کن کے لنگر لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی تو نہیں ہے. ہاں، تو یہ کہ کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ ساری نیکیوں کے کام ہیں. اور اللہ تعالیٰ تک آپ چاہتے ہیں کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بغیر اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کے نہیں آئے گی. آپ چاہتے ہیں اللہ کی مدد آئے تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندے اللہ کی مدد کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں سوشل ورک کی. یعنی آپ سوچئے جو زکوٰۃ کا اور صدقے کا پورا ہمارے یہاں نظام ہے، وہ نظام کیا ہے؟ وہ سوشل ورک ہی تو ہے. زکوٰۃ یعنی اسلام کے پلرز میں سے شہادتین کے بعد، نماز کے بعد تیسرے مرتبے پر زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ ہے کیا؟ پورا غریبوں کی مدد کرنا. اللہ نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، ان کے امیروں سے لیا جائے اور ان کے غریبوں کو دے دیا جائے، معاشرے میں رہنے والے غریب طبقے کو دیا جائے، اس کی مدد کی جائے. یہ پورا سوشل ورک ہے. زکوٰۃ کا تو پورا نظام سوشل ورک کا نظام ہے. قرآن کا بہت بڑا حصہ غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں اور بے بس لوگوں کے تعاون کی فضیلت میں. اللہ کے نبی اس لیے ایک حدیث کے اندر فرماتے کہ تم کسی مسلمان سے اگر کوئی تکلیف دنیا کے اندر دور کرتے ہو تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتیں دور کر دے گا.
بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی مسلمان کی مدد کر کے اس کی کوئی پریشانی دور کر دیتے ہو، کوئی یتیم ہے اس کے اسکول کی فیس آپ نے بھر دی، کوئی بیوہ عورت ہے اس کا آپ سہارا بن گئے، اس کو ایک سلائی مشین آپ نے خرید کر کے دے دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کی تکلیف اگر دنیا میں دور کرو گے، آخرت میں اللہ رب العالمین، اور دنیا میں بھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تمہاری تکلیف دور کرے گا۔ اللہ کے نبی نے اس لیے ایک حدیث کے اندر فرمایا ابغونی فی الضعفاء، مجھ کو غریبوں میں تلاش کرو، کمزور لوگوں میں تلاش کرو۔ یعنی اس کے معنی دو معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے علماء نے بتائے۔ پہلا یہ ہے کہ جہاں غریبوں کو دیکھو گے وہاں میں ملوں گا تم کو، اگر مجھ کو ڈھونڈنا ہے تو کہاں ڈھونڈو؟ غریبوں میں ڈھونڈو، کہ اگر غریب جہاں پر ہوں گے میں وہیں پر موجود رہوں گا۔ یعنی بعض مرتبہ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا کہ وہ غریبوں کے ساتھ بیٹھنا، بے کسوں کے ساتھ بیٹھنا اپنی انا اور اپنے عظمت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اللہ کے فرما رہے مجھ کو تلاش کرنا ہو تو میں غریبوں میں ہی ملوں گا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر میری چاہتے ہو کہ میں تم میرے پسندیدہ بن جاؤ تو غریبوں کے ذریعے سے تم کو میری محبت ملے گی، تم غریبوں کا ساتھ دو۔ اور اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، کہ تمہاری مدد اللہ تعالیٰ اور تم کو رزق اللہ تعالیٰ تمہارے کمزور لوگوں کے ذریعے سے دیتا ہے۔ اگر تم کو رزق چاہیے کمزوروں کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تم کو رزق دے گا۔ اگر تم کو اللہ کی مدد درکار ہے تو دعا تو مانگو اللہ تعالیٰ سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کی، کمزوروں کی، اپنے معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد نازل ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری بات بول کر کے میں ختم کرتا ہوں اپنی بات، ایک بڑی خوبصورت، ہاں کنٹینیو کر سکتے ہیں، ہاں اچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ کی، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ سوچئے اسلام کے اندر ہائٹ دیکھیے، خدمت خلق کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں الساعی علی الارملتی والمساکین، کی بیوہ عورتوں، ارملہ خاص طور پہ بیوہ عورتوں کا ذکر کیا گیا کہ بیوہ عورتوں اور مسکین لوگوں کی مدد کی کوشش کرنے والا، یعنی اس نے ابھی مدد نہیں کی ہے، وہ اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہے کہ میں معاشرے کی بیوہ عورتوں کی مدد کروں یا مسکین لوگوں کی مدد کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیوہ عورتوں اور مسکین لوگوں کی مدد کرنے والا کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ یعنی جہاد کتنی بڑی چیز ہوتی ہے، آدمی اپنی جان اپنی ہتھیلی پر لے کر کے دشمنوں کے نرغے میں چلا جاتا ہے، اس کو موت کا خوف ہے، یعنی جہاد تو بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب ہمارے یہاں تو جہاد نہیں ہے، کوئی امیر نہیں، کوئی حکومت نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہاد کا ثواب کیسے ملے گا؟ بیواؤں کی مدد کریے معاشرے کے اندر۔ واللہ وہ معاشرہ تو ایسا معاشرہ تھا جہاں بیواؤں کے لیے بہت ساری سہارے کی چیزیں تھیں، خاص طور پہ مرد بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے تو عام طور پہ بیوہ عورتوں کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتا تھا کہ کوئی عورت بیوہ ہو کر کے عام طور پہ بیٹھی نہیں رہتی تھی، اس کی شادی ہو جایا کرتی تھی۔ بہت زیادہ عمر کی کوئی بیوہ عورت ہو چاہے بیٹھی رہ جائے، لیکن ہمارے معاشرے میں اگر جوان عورت بھی بیوہ ہو گئی ہے تو بہت کم چانس ہوتا ہے کہ اس کی کوئی دوسری شادی ہو جائے۔ 30 اگر کراس کر دیا تو ہمارے یہاں تو کیونکہ دوسری شادی کا کوئی مزاج بھی نہیں ہے۔ اور ہم نے، آپ بتائیے، اتنی بڑی مسلم سوسائٹی ہے، ہمارے یہاں باضابطہ یتیموں اور بیواؤں کے لیے کوئی انتظام ہے باقاعدہ؟ ہاں کوئی انتظام ہے کہ کوئی عورت معاشرے میں بیوہ ہوگی تو اس کو فلاں جگہ پناہ مل سکتی ہے؟ ہم تانے کسنے میں تو بہت آگے، انگلیاں اٹھانے میں بہت آگے، لیکن آپ بتائیے، یعنی میں خود اپنے بارے میں سوچتا ہوں اور کسی اور آدمی کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اگر میری موت ہو جائے تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ معاشرتی سطح پہ ہم نے کوئی اطمینان بخش انتظام نہیں کیا ہے کہ ہاں کوئی عورت بیوہ ہوگی تو اس کو فلاں جگہ آپ ٹھکانہ مل جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ آپ کی مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے بھیک مانگے۔ ہم نے بھکاری بنا دیا لوگوں کو نا۔ شریف عورتوں کو واللہ میں جانتا ہوں، میری آنکھ سے آنسو گرنے لگتے ہیں۔ بہت شریف ایک عورت کو میں نے مسجد کے باہر دیکھا، وہ بیچاری جو ہے بیوہ ہو گئی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتی بیچاری کسی کے سامنے، یعنی جب وہ مسجد کے باہر بیٹھتی ہے تو وہ چہرہ دوسری طرف کر کے بیٹھتی ہے اور اس کے بچے وہیں پر کھیلتے رہتے ہیں، اور بچوں کا لباس اور زبان دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ بہت ڈیسنٹ کسی فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن اب بیچاری وہ شوہر کی موت ہو گئی ہے تو کیا کرے گی وہ؟ ہم نے معاشرے میں کوئی نظام ہی نہیں بنایا ہے۔ تو جانے والے گزرنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی شریف عورت ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کے ہاتھ میں کچھ پیسہ بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ کتنے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ اگر آج ان کی یعنی ہم تو ایسے معاشرے میں رہے ہیں جہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ کرائے پر رہتے ہیں، آدمی کی موت ہو جائے تو بیوی کے پاس اگلے مہینہ کرایہ بھرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا، کہاں جائے گی وہ؟ ہم نے کوئی معاشرتی انتظام یتیموں کے لیے نہیں کیا ہے۔
بعض ایک یتیم خانے تھوڑے بہت کھول دیے لیکن وہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کہاں ہے، کیا وہاں پر انتظامات ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیواؤں کی مدد کرنے کی کوشش کرنے والا، ان کے لیے محنت کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ راوی کہتا ہے مجھے شک ہو رہا ہے یا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس روزے دار کی طرح ہے جو مسلسل روزہ رکھتا ہے، اور اس نمازی کی طرح ہے جو نماز پڑھتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، رات بھر نماز پڑھ رہا ہے اور دن بھر روزہ رکھ رہا ہے، اس کی طرح اتنی بڑی نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ لیکن ہم نے اپنے یہ ساری حدیثیں جو ہے وہ ہم نے بند کر کے کتابوں کے اندر رکھ دی اور کوئی ہم کو فکر نہیں ہے نہ اپنے معاشرے کی بیواؤں کی۔ واللہ میرے پاس اس طرح کی بھی واقعات آئے ہیں کہ مسلمان آدمی مر گیا، عورت بیوہ ہو گئی، کرائے پر رہتی تھی، اس کے پاس گھر نہیں تھا، بہت پریشان ہوئی، کہیں پر جاب وغیرہ کرنے لگی تو باس پریشان کرتا تھا، کولیگز پریشان کرتے تھے، کئی لوگوں سے کہا مجھ سے نکاح کرو، آدمی لوگ تیار نہیں ہوئے نکاح کرنے کے لیے، اس نے جا کر کے ایک ہندو آدمی سے جو یو پی کا تھا اس سے نکاح کر لیا، 2 بچے اس سے، میرے پاس آ کر کے رو رہی تھی کہ مولانا میں بہت مجبوری میں نے کام کیا ہے۔ کتنے واقعات ایسے میں آپ کو بتاؤں، کتنی عورتیں جسم فروشی پر مجبور ہو گئی، میں نہیں کہہ رہا کہ ان کے لیے جائز ہو گیا، پر وہ مجبور ہو گئی اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ اور واللہ اگر ایسے ہمارے معاشرے کی کوئی عورت اگر غربت کی وجہ سے جسم فروشی میں مبتلا ہو جائے، ہم پر بھی اس کا گناہ آئے گا کہ ہم نے وہ نظام کیوں نہیں بنایا اپنے گھر کی، اپنے معاشرے کی عورتوں کے لیے، ہم اس کے لیے اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ ہو سکتا ہے وہ مجبوری کی وجہ سے معاف ہو جائے، ہم کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، یہ ہماری کوتاہی۔ تو ہم یہ اتنا خوبصورت دین، اس کا کلمہ پڑھنے والے، اور ہمارے ساتھ کی مزاج ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر اللہ نے ہم کو غربت اور فقیری سے بچا کر کے رکھا ہے۔ اور اللہ کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی بھوکا نہ سوئے، کسی آدمی کو ایسا نہ ہو کہ اس کو پینے کے لیے صاف پانی میسر نہ ہو، ہمارے معاشرے میں کوئی بچہ فیس نہ بھر پانے کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہ جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرا بچہ بہت اعلیٰ اسکول میں پڑھ رہا ہے تو میرے معاشرے کا بچہ کم سے کم اس کو بنیادی تعلیم تو حاصل ہو۔ میں بہت اعلیٰ کھاؤں، اللہ تعالیٰ نے دیا، کتنا بڑا کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اوپر والا بنایا ہے، تو میں گھر میں روز میرے بریانی بنے تو کم سے کم میرے معاشرے کا کوئی غریب آدمی چٹنی روٹی سے، دال چاول سے محروم نہ رہے۔ یہ اللہ نے جو ہم پر نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کی شکر گزاری کا تقاضا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کہ ہم نے اس کو آنکھیں دی ہیں، اس کو زبان دی بولنے کے لیے، ہونٹ دیے، تو اتنی نعمتیں اس پر کی، اس کو ہدایت کا راستہ بتایا، گمراہی کا راستہ بتا دیا، لیکن وہ ایک مشکل سا کام نہ کر سکا، ایک گھاٹی پہ نہیں چڑھ سکا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور کیا کام اس کو کرنا تھا، کون سی گھاٹی پر چڑھنا تھا؟ فک رقبہ، کسی کی گردن آزاد کر دیتا، کوئی غلام آدمی اس کی گردن آزاد کرتا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، یا جو بھوک کا دن ہے اس بھوک کے دن میں کسی کو کھانا کھلا دیتا، کسی یتیم آدمی کو، کسی مسکین آدمی کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی ہیں وہ بھی اس کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خدمت خلق کا کام کریں۔ اور بہت اہم بات یہ ہے کہ دعوت جس کو ہم کہتے ہیں، دعوت کا سب سے اہم ترین جو حصہ ہے وہ خدمت خلق سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت سی بات حضرت عطا ابن ابی رباح تابعی ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت ایک بات انہوں نے کہی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے ہو گیا تھا۔ بعثت کب ہوئی؟ یعنی اللہ کے نبی کو نبی بنا کر کے کب بھیجا گیا؟ جب اللہ کے نبی 40 سال کے ہوئے تب۔ انہوں نے کہا بعثت تو اللہ کے نبی کب ہوئی؟ جب اللہ کے نبی 40 سال کے ہوئے، لیکن اللہ کے نبی کی دعوت کا آغاز اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ کیسے؟ کہا حسن خلق کے ذریعے سے، اچھے اخلاق کے ذریعے سے۔ وہ جو اللہ کے نبی نے اپنی بعثت سے پہلے اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے، غریبوں، فقیروں اور مسکینوں کی مدد کی، سچے بنے، اللہ کے نبی امین اور صادق کہلائے، وہی بیس بنا آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا۔ اللہ کے نبی نے جو دعوت دی، اس دعوت کی بنیاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیریکٹر اور کردار پیش کیا نا۔ جب کھڑے ہوئے پہاڑی پر اور لوگوں کو بلایا تو لوگوں کے سامنے اپنی دعوت کی بنیاد کس پر رکھی کہ دیکھو میں امین اور صادق ہوں، میرے بارے میں تمہارا یہ تجربہ ہے۔ ہاں، اپنے کردار اور اخلاق کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے دعوت شروع کی۔ تو دعوت جو ہے، جس کو ہم دعوت کہتے ہیں، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ کے اپنے کردار کی اچھائیوں سے، خدمت خلق سے۔ معاشرے میں آپ جب
نفع پہنچانے والے بنیں گے تو لوگ آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات سنی جائے گی. آپ کسی کافر کا ذرا سا تعاون کریں گے تو یہاں خاص طور پہ ہندوستان کے ماحول میں جو ہندو مذہب کو ماننے والے وہ نسبتاً ان کے ساتھ معاملہ کہ آپ تھوڑا سا بھی کوئی نیکی کر لیں تو وہ بالکل آپ کو بھگوان مانگنا شروع کر دیتے ہیں. آپ سوچئے ایسے مذاہب دنیا کے اندر جن کا کوئی بیس نہیں ہے، ان کے عقائد کا، ان کے مذہب کا کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ صرف کیوں پھیل رہے ہیں؟ سوشل ورک کی وجہ سے. بنگلہ دیش میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ عیسائی ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ ان کا سوشل ورک بہت مضبوط ہے. آپ کے ہندوستان میں جو بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ عیسائی مذہب جنہوں نے اختیار کیا انگریزی حکومت کے وقت، اس کا بیس کیا تھا؟ سوشل ورک، لوگوں کے لیے محنت کرنا. آپ سوچئے مدر ٹریسا جس کو کہتے ہیں، جو اتنی بڑی شخصیت ہے، اس کی ان کے مطلب جو ایک پہلو ان کے کفر و شرک کا ہے وہ اپنی جگہ پر، وہ تو بہت برا ہے، لیکن آپ سوچیے جو ان کی خوبی تھی ویسا کوئی ایک شخصیت ہم کو پوری تاریخ میں مسلمانوں میں نہیں ملتی ہے. یعنی وہ تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ جو کوڑ کے مریض ہوتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کی خدمت کرنا اور ان تک کے کھانا پانی پہنچانا. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ہمارے دین میں اس کی اہمیت ہے اور دوسرے مذہب کے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. ہاں باقاعدہ زکوٰۃ کا جو کافی وقت ہو گیا، زکوٰۃ کا جو الگ الگ مدیں بیان کی گئی ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی مد کیا ہے؟ والمؤلفۃ قلوبہم، لوگوں کا دل نرم کرنے کے لیے ان کے ساتھ اچھائی کی جائے، ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے. آپ کو کسی علاقے میں یہ لگتا ہے کہ یہاں زکوٰۃ کا پیسہ دے کر کے یہاں کچھ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، دوسرے دین کو ماننے والے، اگر ان پر کچھ پیسہ خرچ کیا جائے تو ہماری بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ اسلام قبول کر لیں، یا اسلام قبول نہیں بھی کرتے تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ان کا دل نرم ہو جائے. یعنی جو مؤلفۃ قلوبہم کی علماء نے تفسیر بیان کی ہے کہ دل نرم کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں. اس میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی مسلمانوں کا دشمن ہے اور اس پر اگر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جائے تو اس کی دشمنی ختم ہو سکتی ہے، اسلام نہیں قبول کرے گا تو بھی اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز ہے. آج خاص طور پہ معاشرے میں جو فسادات کا ماحول ہمارے ملک میں بنا ہے، اس میں بہت بڑا طبقہ جو یوز ہوتا ہے فرقہ پرست طاقتوں کے ہاتھ سے، وہ کون ہوتا ہے؟ غریب ہے، بے روزگار ہے، اس کو کہیں پر جاب نہیں مل رہی ہے، تو جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں چار پیسوں کی لالچ دے کر کے ان کو فسادات میں یوز کر لیتے ہیں. جو بڑے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سڑک پہ آ کر کے مسلمانوں کا گھر نہیں جلاتے. یہ غریب بے روزگار لوگ جن کو کچھ نہیں ہے تو یہ ہوتا ہے کہ 100-500 روپیہ مل جائے گا تو چلو ان کی بستی جلا دو، ان کو مار دو، قتل کر دو، اس سے ہمارا فائدہ ہو جائے گا. امیر آدمی جو بڑے اونچے طبقے کے وہ آ کر کے فسادات میں اپنے ہاتھوں سے شریک نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا ہے کہ ان پر آپ اپنا پیسہ خرچ کریے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کریے تو ان کا دل تمہارے لیے نرم ہوگا. اسلام قبول بھی نہیں کیا تو کم سے کم فسادات میں جو نفرت پھیلانے والی طاقتیں ہیں ان کے ہاتھوں کا کھلونا تو یہ نہیں بنیں گے، اتنا تو ہوگا کم سے کم. لیکن ہماری اپنے لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے تو دوسروں کی طرف کیا توجہ ہوگی؟ اپنے لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. تو بہرحال خدمت خلق جو ہے وہ دعوت کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی زندگی ایک پورا پہلو ہے، آپ اس کو نکال کر کے دیکھیں تو صحابہ کی زندگی میں بھی آپ کو بہت مختلف قسم کے خدمت خلق کے نمونے ملیں گے. یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اب اس میں نے کہا تھا کہ ایک پورا موضوع یہ ہے کہ بھئی ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، کسی حد تک کہ مسلمان پیسہ خرچ کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ مسلمان بہت کنجوس ہے، بلکہ ایک طور پہ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ مسلمان جو ہے ایز اے کمیونٹی بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں. ہاں غریب بھی نہیں الحمدللہ مسلمان. ایک تو تصور ہمارے تو کہ مسلمان بہت غریب ہے تو کہاں سے پیسہ خرچ کریں گے، تو ایسی بات تو نہیں ہے. ہمارے علاقے کے ہوٹل دیکھیے کیسے آباد رہتے ہیں. ہاں اور مختلف موقعوں پہ ہمارے یہاں کروڑوں روپیہ تو ہم لائٹنگ میں خرچہ کر دیتے ہیں، قومی تہواروں میں اور غیر قومی تہواروں میں. اور کتنا پیسہ ہمارے یہاں ڈیگے الگ الگ موقعوں پہ چڑھتی ہے اس میں خرچ ہوتا ہے. جلوس میں ہمارے یہاں مختلف مواقع پر اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے خرچ کرنے والے، اور مسلمانوں میں ایک بات یہ ہے ضرور کہ اور کمیونٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو پیسے والے ہیں وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. مسلمانوں میں ایک مزاج یہ ہے کہ ہم الحمدللہ، غریب آدمی بھی ہے 10,000 بھی کماتا ہے تو 100 روپیہ وہ رکھتا ہے کہ مجھ کو انسانوں کے لیے دینا ہے. تو یہ معاملہ تو ہے کہ خرچ کرتے ہیں، پر ایک بہت بڑا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارا خرچ ہوتا ہے، نہیں صرف پیسہ ہونا معاشرے کے اندر یا خرچ کرنا کافی نہیں ہے، اس کو منظم کرنا بھی بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں پلاننگ نہیں ہے، مینجمنٹ نہیں ہے، تو اس لیے بہت سارا زکوٰۃ کا پیسہ نکلتا بھی ہے تو وہ صحیح جگہ پر استعمال نہیں ہو پاتا. تو وہ جو دو باتیں میں نے کہی تھی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ کا اور صدقات کا جو اجتماعی نظام نہیں ہے اس کا کیا نقصان ہے، اگر اجتماعی نظام ہوتا تو اس کا کیا فائدہ ہوتا.
اور ایک یہ کہ مختلف حدیثوں میں الگ الگ سوشل ورک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کھانا کھلانا، پانی پلانا، شادی کرا دینا، ان سب کی جو علیحدہ حدیثوں کے اندر فضیلتیں آئی ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو زبان سے نکلنے والا کلمہ شہادت کا کلمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔